الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. پچھلے جمعے بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اس کے پہلے حصے کا جو سفر تھا وہ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا وہ سفر تھا، اور اس سلسلے کی بات 2 جمعے کو تقریباً ہوئی. یعنی وہ سفر جو آپ کا مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک پہنچا تو وہ 2 جمعے میں بات مکمل ہوئی تھی. بات یہاں تک آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد اقصی میں نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی تھی، اور نبیوں اور رسولوں کی امامت کے بعد میں پھر آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے تھے. یہ بات آئی تھی، آپ نے دودھ والا پیالہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر ایک چٹان پر آئے تھے. صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں. مسجد اقصی کے احاطے میں جو آپ گولڈن گنبد دیکھتے ہیں تو وہ گولڈن گنبد جو ہے وہ مسجد اقصی کا حصہ نہیں ہے. عام طور پر جو دکھایا جاتا ہے موبائل میں تو وہ گولڈن گنبد دکھایا جاتا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی اس گولڈن گنبد کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے مسجد اقصی سے. وہ گولڈن گنبد جہاں بنا ہے اس میں کیا ہے؟ یہ بات بھی آئی تھی جمعے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 پیالے میں دودھ کو آپ نے لیا اور آپ ایک چٹان پر آئے، اور اس چٹان پر آنے کے بعد میں پھر وہاں سے آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا اس کو معراج کہتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اس کو اسرا کہتے ہیں، اور پھر یہاں سے جو سفر شروع ہوا اس کو معراج کہتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو ہوا تھا وہ براق سے ہوا تھا، اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمانوں کا سفر ہوا سدرۃ المنتہا تک، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، کیونکہ اس زمانے میں لفٹ نہیں تھی. اور قرآن کریم جو مثال دیتا ہے تو وہ مثال ایسی دیتا ہے کہ انسانوں کی سمجھ میں وہ بات آ سکے، ایسی مثال قرآن دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سیڑھی ہمارے سامنے پیش کی گئی. چنانچہ آپ اس چٹان پر تشریف لے گئے اور اس چٹان پر آپ کھڑے ہوئے. پھر وہاں سے آپ کا آگے کا سفر شروع ہوا. سن 66 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے وہ چٹان، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر، تو اس کو گنبد نما بنا دیا تھا سن 66 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے. اور اوپر جو گنبد بنوایا اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن تھا، اور اس کے اندر 4 دروازے ہیں. آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس اور مسجد اقصی، اور وہاں پر آپ جب اس حصے میں اس احاطے میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہ پتھر اس گولڈن گنبد کے نیچے زمین پر آج بھی موجود ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور آپ کے سامنے وہ سیڑھی پیش کی گئی تھی. تو وہ گنبد مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ مسجد اقصی سے پہلے ہے، لیکن مسجد اقصی کے احاطے میں ہے. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ جہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا تھا براق کو، تو وہاں پر جو ہے ایک مسجد بنا دی گئی چھوٹی سی، اس کو آج بھی مسجد براق کے نام سے جانتے ہیں. وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے. جب فلسطین میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر آدمی جائے حدیث کا یا مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ فلسطین میں ہے، کیونکہ اکثر نبی فلسطین تشریف لے گئے تھے. تو
تو وہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور کے سفر معراج کے حوالے سے مسجد براق بھی وہی ہے، وہ گولڈن گنبد بھی وہی ہے جہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا تھا۔ پھر آپ کے سامنے وہ سیڑھی پیش کی گئی، اور اس کے بعد میں سفر معراج کے آپ کے خادم کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے خادم تھے، جو آپ کے ساتھ ساتھ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک آپ کے ساتھ تھے، اور آگے کے سفر میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رکھے ہے کہ 3 جمعہ پہلے یا 4 جمعہ پہلے بات آئی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا تھا، اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں پر گئے تھے۔ یہ پورا سفر جو آپ علیہ السلام کا ہوا تھا، وہ رات کی ایک تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا تھا۔ 3 سواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ عام طور پر 2 سواریاں لوگوں کی معلومات میں ہوتی ہے، ذہنوں میں ہوتی ہے، لیکن 3 سواری کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سواری براق کی، جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور پھر دوسری سواری یہ سیڑھی، اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت خوبصورت سیڑھی پیش کی گئی، تو اس سیڑھی پر سے آپ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ تو یہ 2 سواری ہوگی۔ پھر سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کی بھی حد ختم ہو گئی تھی، پھر اس کے آگے جو آپ کا سفر ہوا تھا، وہ سفر آپ کا رف سواری سے ہوا تھا۔ تو گویا 3 سواریاں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں 3 سواریوں پر سوار ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اس چٹان پر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اب جب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، تو پہلے آسمان پر پہنچنے پر آسمان کے دروازے بند تھے۔ اب آسمان میں کیا دروازے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں اور آپ کو کہ آسمانوں میں دروازے ہیں؟ تو دروازے بنانے والا یا دروازے لگانے والا وہ خود بتلا رہا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں اور وہ دروازے بند ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آپ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے دروازہ کھلوایا، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، اور پہلے آسمان کے دربان نے دروازہ کھولا، اور اس کے بعد میں پھر حضور علیہ السلام جب پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ کی وہاں پر جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی آنے والا ہو اور کچھ لوگ پہلے سے موجود ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے گا موجود لوگوں کو، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو موجود لوگ ہیں، ان کو آنے والا سلام کرے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور کس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا؟ حضرت آدم نے فرمایا یا ابن الصالح الصالح النبی، یہ 2 جملوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اور حق تھا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جملہ کہنے کا، چونکہ تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نیک اولاد کا آنا مبارک ہو،
یہ حق تھا حضرت آدم کی وہ کہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد بتلائے، یہ ان کا حق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نیک اولاد کا آنا مبارک ہو اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ یہ جواب دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں۔ یہ الفاظ آپ کو، حضرت آدم کے الفاظ آپ کو بخاری اور دیگر کتابوں میں مل جائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو کیا جواب دیا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پژمردہ ہو جاتے ہیں، آپ پر غم کے آثار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آج تک جتنے انسان مر چکے ہیں تو ان کی روحیں دائیں طرف ہے حضرت آدم کی یا حضرت آدم کے بائیں طرف؟ تو کہا کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں پر چلے، ان کی روحیں دائیں طرف ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جب بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، جب بیٹا سوسائٹی میں کوئی مقام بنا لیتا ہے تو باپ کو فرحت ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کامیاب ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی ان اولادوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اب بیٹا اگر ناکام ہو جائے، بیٹا تو ہے نا، تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بائیں طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اولادوں میں سے وہ بدماش ہے جنہوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور جنہوں نے شریعت کے خلاف زندگی گزاری، ہے تو بیٹے لیکن نافرمان ہیں، تو جب ان کو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا پریشان ہو تو باپ کے دل پر اس کی پریشانی، بیٹی کی پریشانی کی کیفیت باپ پر بھی طاری ہوتی ہے۔ یہی کیفیت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت آدم علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اور اوپر لے جایا گیا۔ اب جب اور اوپر لے جایا گیا تو دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب جب وہاں پہنچے اور دروازہ کھلوایا خادم مصطفیٰ نے، حضرت جبرائیل نے، اور آپ اندر تشریف لے گئے اور ان دو بزرگوں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ان پر بھی سلام پیش کیا، حضرت یحییٰ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اب وہ جواب میں کیا جواب کہیں گے؟ جو جواب حضرت آدم نے دیا تھا، کیا وہ جواب حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دیں گے؟ وہ حق نہیں ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کو وہ جواب دینے کا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا مرحبا بالاخ الصالح ونبی الصالح، آپ کا آنا اے نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ بھائی کہہ کر نبی تو مخاطب کر سکتے ہیں لیکن اولاد کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ نے وہی سلام پیش کیا، انہوں نے وہی جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جواب تھا وہی جواب حضرت یوسف نے بھی دیا۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ اس کے بعد حضور فرماتے مجھے اور آگے لے جایا گیا، پھر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے سلام پیش کیا، انہوں نے بھی وہی والا جواب دیا جو جواب حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔
اور پھر اس کے بعد میں آپ اور آگے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اور آگے لے جایا گیا، پھر 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، وہی سوال سلام و جواب ہوا، اور اس کے بعد میں پھر 6 آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر حضور فرماتے ہیں مجھے اور آگے لے جایا گیا، پھر آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، یہ آپ کو بیداری میں لے جایا جا رہا ہے، خواب میں نہیں لے جایا جا رہا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ پھر 7ویں آسمان پر جب حضور تشریف لے گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر، اور بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ بیت المعمور کیا وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کیا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت ابراہیم کو حق تھا کہ وہی جواب دے جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جد امجد ہوئے، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان پر سلام پیش کیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام والا جواب دیا، یا ابن الصالح بن نبی الصالح، کہ مبارک ہو بیٹے کا آنا اور مبارک ہو نیک نبی کا آنا۔ بیت المعمور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ میں اہل ایمان جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اسی کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے انسانوں کا کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، ایسے ہی فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور پر ہے، اور وہاں پر روزانہ احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جیسے یہاں انسان طواف کرتے ہیں ویسے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس بیت المعمور کا طواف کر لے گا زندگی میں قیامت آ جائے گی، لیکن دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو بہرحال یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد اقصی سے شروع ہوا اور آسمانوں پر گیا، 7 آسمان پر آپ پہنچے، 7ویں آسمان پر، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ موضوع اور تھا کہ کچھ اور آگے بتلایا جائے۔ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى عند سدرة المنتهى۔ یہ تمام قرآن کی آیت ہیں جو آیات سفر معراج کے اس حصے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس حصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ لیکن میں اس حصے کو اب یہی روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے کو پھر آپ کا سفر معراج مکمل کیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ 18 رجب ہے، 1444 ہجری، 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ قرآن کے لکھنے پر جن صحابہ کو آپ نے معمور فرمایا تھا ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور کے سالے بھی تھے۔ اور چوتھا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے۔ ہم زلف کس کو کہتے ہیں؟ سالوں کو کہتے ہیں ہم زلف۔ تو یہ رشتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی کی اور مستدرک احمد کی روایت ہے
یہ دو کتابوں کی روایت ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور ان کی وجہ سے لوگ ہدایت پر آئے. یہ ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو اب یہ بتلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو اعتماد کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں جبھی تو آپ سے قرآن لکھوا رہے ہیں، آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں جبھی آپ سے قرآن لکھوا رہے ہیں. لیکن بعد میں آنے والا کوئی شخص اگر حضرت معاویہ پر اعتماد نہ کرے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے، تو کیا ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کچھ بیان کر دی جائے؟ آج تو ممبر خالی ہو گئے، مسندیں خالی ہو رہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 20 سال خلیفہ اور امیر المؤمنین رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 40 سال گویا آپ کا یہ دور چلا ہے حکومت کا. اور بڑا آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا 4 لوگ عرب میں پائے جاتے ہیں جو بڑے مدبر تھے، بڑے دانشور تھے، بہت ذہین تھے. ان 4 لوگوں میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج دنیا کو جو بحری بیڑا ملا ہے، سمندری جنگ ہوتی بحری بیڑا جو ملا ہے، وہ اگر دنیا کے سامنے کسی نے پیش کیا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے دور خلافت میں روم کے بادشاہ نے ایک مسلمان کو قید کیا اور اس مسلمان کو قید کرنے کے بعد میں اس مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے اور اس نے یہ بات کہی تھی، اس اہل ایمان نے جو قید ہو کر رومی کی قید میں گیا تھا کہ آج کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر ایک کافر تھپڑ مارے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اس مسلمان قیدی کے جملے پہنچے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا یہ خزانہ کھلا ہوا ہے، مجھے وہ شخص چاہیے جس نے اس اہل ایمان کے ہاتھ پر گال پر تھپڑ مارے ہیں، مجھے وہ چاہیے، کسی حال میں وہ چاہیے. اس کے بعد میں ایک وقت آیا کہ اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور حضرت معاویہ نے کہا جتنا بجٹ لگے لگ جائے کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد میں جب پیش کیا گیا تو حضرت معاویہ نے فرمایا تھا، اس رومی کے سامنے کہا ہے رومی کتے سن لے، مسلمانوں کے چہرے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے چہروں پر کافروں کا ہاتھ پڑے. یہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر اس قیدی کو، اس مسلمان قیدی کو بلایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لے لو اپنا بدلہ، آج معاویہ زندہ ہے. یعنی مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور مسلمانوں کے دکھ اور درد کو اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمانی غیرت عطا فرمائے، کاش اللہ ہمیں وہ ایمانی حرارت عطا فرمائے، اور کاش اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جذبات عطا فرمائے. بڑی طویل جنگیں ہوئی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیسائیوں سے. بالکل یوں کہا جائے کہ اس دور میں جو دور حضرت معاویہ کی خلافت کا دور ہے، سارے فتنے دبے ہوئے تھے. کسی کفر میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت معاویہ کے سامنے ابھر سکے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اٹھ سکے، حضرت معاویہ کے سامنے آ سکے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا عالم کیا تھا. ایک سفر عمرے کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمرے کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بال کو صاف کیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کے ناخن تراشے تھے اور اس کو رکھ لیا تھا.
جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، بیمار ہوئے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے ایک صاحب کو بلایا کہ دیکھو ہمارے مال میں سے جاؤ، وہاں ایک پوتلی رکھی ہوگی، اس میں کچھ حضور کے بال ہیں، کچھ حضور کے ناخن ہیں، جب میرا وصال ہو جائے اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر حضور علیہ السلام کے وہ بال اور وہ ناخن رکھ دینا، اور میں نے اسی وقت کے لیے حضور کے بال مبارک کو ہم نے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد میں اس معاویہ کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد میں چونکہ 40 سال آپ کا وہ دور چلا ہے اور سارے لوگ بالکل دبے ہوئے تھے، تو حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد میں ان کے انتقال کی خوشی میں اس وقت کے رافضیوں نے کچھ مٹھائی، کچھ میٹھا بنایا تھا اور اپنے لوگوں کو بلا کر کھلایا تھا کہ آج سے گویا وہ ہمارا، جس کی وجہ سے ہم دبے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہم کچلے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ہم سر نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں، انتقال کی خوشی میں کچھ میٹھا بنایا تھا اور اس کے بعد میں لوگوں کو کھلایا تھا۔ آپ دیکھیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تمام فاتحہ یا تو ظہر کے بعد ہوتی ہے یا عصر کے بعد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فاتحہ کا مقصد ایصال ثواب، ایصال ثواب یہ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد، لیکن یہی ایک فاتحہ ہے۔ آپ کانپور چھوڑ دیں، لکھنؤ چلے جائیں جہاں روافض سے ڈائریکٹ مقابلہ ہے اہل ایمان کا، تو یہ فاتحہ وہ فجر سے پہلے کراتے ہیں، آج بھی یہ صبح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں ہے، لیکن بیچارہ مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اس فاتحہ کو منسوب کیا جاتا ہے، نہ 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے اور نہ 22 تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی۔ ابھی ایک بیان آیا تھا مولانا تحسین رضا صاحب کا قادری، مجھے بڑا اچھا لگا، کوئی اچھی بات کہے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو فاتحہ ہم لوگ 22 کو کراتے ہیں، اب اس کو 22 کو نہ کرا کر 15 کو کرا لیں۔ کیوں؟ دیر سے پتا چلا ان کو، لیکن پتا تو چلا کہ یہ فاتحہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں ہو رہا۔ تو اس لیے ایک ایمان والا، ایک مسلمان وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے انتقال کی خوشی نہیں منائے گا۔ ہماری مسجد میں لوگ فاتحہ کرانے آتے، میں منع نہیں کرتا، میں خود ہوتا ہوں تو فاتحہ کر دیتا ہوں یا کوئی ہوتا ہے کرا دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی 22 رجب کو آتا ہے تو منع کر دیتا ہوں، بھگا دیتا ہوں۔ کیوں؟ در پردہ یہ رافضیت کا شکار ہو گیا، اس کو نہیں معلوم لیکن یہ رافضیت کا شکار ہوا ہے، اور یہ گویا در پردہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر آج یہ بھی خوشی منا رہا ہے، اس جشن میں شامل ہے۔ تو یہ طے کرو سارے مسلمان کہ اپنی ذات سے اپنے گھر میں بھی نہیں ہونے دیں گے، اپنے آس پاس اپنے اطراف میں بھی نہیں ہونے دیں گے۔ 22 رجب کو ٹکیا بنانے کی رسم کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستوں، کل قیامت کے دن بغض صحابہ والی لین میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ میں ایک سب تو روافض کی ہوگی نا قیامت کے دن، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور آپ کے صحابہ کی بغض میں، ان کی نفرت میں، ان کی حسد میں زندگی گزاری، ان کی صف الگ ہوگی، یہ دشمنان صحابہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جانے اور انجانے میں ہم بھی اسی سب میں کھڑے ہو جائیں۔ اور وہ سب جو ہوگی یہ پورے اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، دشمنان صحابہ کی جو صف ہوگی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ پر انگلی اٹھانا اصل میں انگلی اٹھانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے صحابہ کی تربیت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ پر انگلی نہیں اٹھانا ہے، وہ حملہ کرنا ہے براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے طے کرو کہ یہ نہ ٹکیا پکانا ہے، نہ کسی کو پکوانے دینا ہے، محبت سے سمجھانا ہے کہ فاتحہ کرنا ہے تو کسی اور دن کر لو، لیکن آج کے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ کے بہت فضائل ہیں، مجھے اس کی طرف نہیں جانا، لیکن ان تمام رسموں سے جن رسموں کو روافض نے شروع کیا ہے، ہم اہل سنت والجماعت ان رسموں کو کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا